بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے 5 جانور کون سے ہیں جن کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان پر ظلم کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بددعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا کیے تھے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، ایک ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کبھی کسی کو نہ ملی اور نہ ہی کسی کو میسر آئی۔ نمبر 2، انسانوں کے علاوہ جنات اور شیاطین کو بھی آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا تھا۔ نمبر 3، ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ لہٰذا نہایت ہی معلومات ویڈیو ہے یہ، تو گزارش ہے آپ اسے آخر تک دیکھیے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جانوروں اور پرندوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی دعا اور بددعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرماتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے انسانوں کو ان 5 جانوروں کی بددعا لگتے دیکھا ہے۔ اگر تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو تمہیں چاہیے ان 5 جانوروں کے ساتھ ایک کام ضرور کرو۔ اس طرح ایک کام کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہر دعا کو قبول کرے گا۔ یہ 5 جانور وہ کون سے ہیں جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ کسی نے کتوں کو زہر دے کر مار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فوراً اس شخص کے گھر پہنچ گئے اور اس شخص نے وقت کے شہنشاہ اور نبی کو اپنے گھر میں دیکھا تو بہت خوش ہوا اور خوب خدمت میں لگ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ مجھے حکم کر دیتے، میں سر کے بل آپ کے پاس چل کر آ جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے کو کہا کہ اپنے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کر لو، میں تمہیں ایک بات بتانے کے لیے آیا ہوں۔ اگر تم میری اس بات پر عمل کر لو گے تو تمہاری آنے والی نسلیں سنور جائیں گی، اگر تم میری بات پر عمل نہیں کرو گے تمہاری آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ چنانچہ اس بندے نے تمام گاؤں والوں کو اکٹھا کیا۔ جب سارے اکٹھے ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، 5 ایسے جانور اور پرندے ہیں جن کی دعا اور بددعا اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 1، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبیوں سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ کبوتر کا یہ عمل دنیا کے تمام پرندوں سے بڑھ کر ہے۔ باقی پرندوں کی نسبت کبوتر سب سے بڑھ کر عبادت گزار پرندہ کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اللہ کا ورد کرتا ہے اور دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ کبوتر تمام پرندوں کی نسبت زیادہ بلندیوں پر جا سکتا ہے، یہ بہت اونچا اڑتا ہے، جبکہ کبوتر کا پیچھا عقاب کرتا ہے۔ تب عقاب کبوتر کا شکار کرنے کے لیے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، بہت زیادہ بلندی پر چلا جاتا ہے اور یوں عقاب کے لیے اس کے پیچھے اتنی زیادہ بلندی پر جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طرح کبوتر خود کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کبوتر یہ سوچتا ہے کہ میں جتنا زیادہ اونچا اڑوں گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پہنچ جاؤں گا۔ نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میں نے بے شمار متقی اور پرہیزگاروں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں دن رات گزارے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی دعائیں بھی اتنی جلدی قبول کرتا ہے جتنی جلدی بلی کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ بلی کی دعا اور بددعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے۔ بلی جس شخص سے خوش ہوتی ہے اسے دعا دیتی ہے تو وہ شخص بہت جلدی کامیاب ہو جاتا ہے، اور بلی جب کسی کو بددعا دے دے تو اس کی دنیا اور آخرت خراب ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو جہنم میں دردناک عذاب میں دیکھا جس نے بلی کو ایک ایسی حالت میں گھر میں باندھ رکھا تھا کہ وہ بھوکی پیاسی رہی اور وہ اسی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ نمبر 3، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بےحد پسند فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیا کی 3 خصوصیات فرمائی۔ نمبر 1، جب چڑیا صبح سویرے اٹھتی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ نمبر 2، یہ ایک بہت ہی معصوم پرندہ ہے اور ان میں ذرا برابر بھی چالاکی نہیں پائی جاتی۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھتی ہیں چڑیاں اور ان کا یقین ہے کہ جو رب ہمیں صبح زندگی دے گا تو وہ رزق بھی دے گا، وہ اپنے کھانے پینے کا بندوبست نہیں کرتی، بس ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس کی وجہ سے لوگ کتوں کو مارتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ کتوں کو مارنے سے گناہ نہیں ملتا۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ کتوں کو دکھ دیا تو کتوں نے بددعا دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں برباد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتوں کو مارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا، اور جن لوگوں نے کتوں سے پیار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی
بخشش فرما دی۔ جان لیجیے قرآن پاک میں بھی کتوں کا ذکر آیا ہے، جس میں اصحاب کہف کے کتوں کا ذکر آیا ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں سے محبت کی بنا پر جنت میں داخل ہو۔ جان لیجیے کہ کتے کا تھوک ناپاک ہے، لیکن کتے کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، مگر کتوں کو گھر میں رکھنا حرام ہے، کیونکہ کتے فرشتوں کو دیکھ کر بھونکتے ہیں، جس کی وجہ سے جس گھر میں کتا موجود ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، جبکہ انسان اپنی کھیتی باڑی یا جانوروں کی حفاظت کے لیے گھر سے دور کسی جگہ پر کتے کو رکھ سکتا ہے، لیکن گھر کے اندر نہیں رکھ سکتا۔ نمبر 5، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم چونٹی کو ایک عام سا جانور سمجھتے ہیں، اسے اپنے پاؤں تلے روند کر چلے جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے، ہم لوگ اگر چونٹی کی اہمیت کو جان لیں تو کبھی بھول کر بھی چونٹیوں کو نہیں مارے۔ قرآن پاک میں سورہ نمل مکمل طور پر چونٹی کے بارے میں ہی ہے۔ قرآن پاک میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چونٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو پاس آتے ہوئے دیکھا تو چونٹی بلند آواز سے پکارتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے دور ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے نیچے آ کر کچلے جاؤ۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات کو سن کر دور سے مسکرا دیتے ہیں، اور جان لیجیے کہ چونٹیاں بھی انسانوں کی طرح اپنی زندگی بسر کرتی ہیں۔ جدید سچ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ چونٹیاں بستی بنا کر چلتی ہیں، زیادہ تر بستیوں میں ہی رہتی ہیں جیسے انسان اپنے معاشرے میں رہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی چونٹی کو مارتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے رزق کی دولت چھین لیتا ہے، اور اگر کوئی چونٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر مر جاتی ہے تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن پھر بھی جان بوجھ کر چونٹی کو مارنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر تم یہ غلطی جان بوجھ کر کرو گے تو تم اپنے رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جاتی ہے تو اسے چونٹیوں کے لیے رہنے دیا کریں، اس طرح وہ آپ کو دعائیں دیں گی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ لیکن ناظرین گرامی، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ چونٹی بھی انسانوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اگر وہ جسم کے کسی حصے پر کاٹ لے تو وہاں پر سوجن وغیرہ آ جاتی ہے، لہٰذا اس بات کو دلیل مانتے ہوئے علماء کرام کا کہنا ہے کہ اگر انسانوں کو چونٹیوں سے خطرہ ہو تو انہیں بھی مارا جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ 5 باتیں لوگوں کو بیان کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ میں آپ کو ایسی بات بتانے والا ہوں کہ کبھی بھی کسی جانور یا پرندے کو جان بوجھ کر نہ مارو، کیونکہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو کبھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سے جس قدر ہو سکے پیار سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ نیکی کی بات کو سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اللہ پاک قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔